لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ مہینہ عید میلاد النبی کا سلسلہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ناظرین تک پہنچانے کا۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے جشن ولادت منانے والا خاندان۔ ایک ایسا خاندان جو نہایتی اہتمام کے ساتھ جشن ولادت مناتے تھے، جشن ولادت بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے تھے، اہتمام کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، فرحت و شادمانی مسرت کا ماحول کریٹ کرتے تھے۔ ایسے خاندان کا ایک ایمان افروز روحانی واقعہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ پورا واقعہ سنیے اور سن کر کے دوسروں تک بھی اس واقعے کو پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی جشن عید میلاد النبی اہتمام کے ساتھ منائیں۔ مدینہ شریف میں ابراہیم نام کا ایک شخص مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی انکم کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ سے جمع کرتا۔ جتنا بھی کماتا نا، اپنی کمائی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ سے جمع کر کے رکھتا۔ ربیع الاول شریف تشریف لاتا تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ دھوم دھام سے مناتا لیکن شریعت کے دائرے میں۔ سال بھر کی آدھی کمائی ہے تو ٹھیک ٹھاک رقم جمع ہو جاتی اور پھر جشن ولادت بڑی دھوم کے ساتھ شریعت کے دائرے میں منایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم جو سال بھر جمع ہوئی تھی اس کو خرچ کرتا۔ اس کی بیوی بھی، اتفاق یہ دیکھیے، اس کی بیوی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی، آقا کی عاشقہ تھی اور ان کاموں میں پورا تعاون کرتی، اپنے شوہر کے کندھے سے کندھے ملا کر کے جشن عید میلاد النبی کا سارا اہتمام کرتی تھی۔ بیوی کی وفات ہو گئی، وقت گزرا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، مگر ابراہیم نامی جو شخص تھا وہ جشن ولادت منانے میں اس کا کوئی فرق نہ آیا۔ بھلے بیوی انتقال ہو گئی، ساتھ نبھانے والی، کندھے سے کندھا ملا کر کے ساتھ مدد کرنے والی عورت ختم ہو گئی، لیکن جشن ولادت منانے کے انداز میں ان کا کوئی فرق نہ آیا۔ ابراہیم نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی۔ پہلے ہی سے ہی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، میری تمام تر پونجی یعنی میری دولت میں سے 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، 50 درہم میرے پاس ہے اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا کفن دفن پر خرچ کرنا اور ہو سکے تو رقم بھی نیک کام میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور انتقال ہو گئے۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا، دفن کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کرے۔ 50 درہم کو فی سبیل اللہ یا کس نیک کام میں خرچ کریں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسی فکر میں رات کو جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، پورا محشر پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے یہ کھڑا کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو جائے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف وہ بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنوں میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر اس نے سوچا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونی چاہیے۔ ان کو خیال آیا کہ میرے مرحوم والدین جو ہیں وہ اسی جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو الحمدللہ عید میلاد النبی بڑی جشن کے ساتھ اور بڑی فخر کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ اتنے میں آواز آئی
اس نوجوان کو اندر آنے دو. آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو. اس کے والدین ان سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اندر داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب، نہر کوثر یعنی آب کوثر کا جو نہر ہے اس کے قریب اس کی والدہ بیٹھی ہیں. ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز یعنی بیٹھی ہیں، اور اس کے آس پاس کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی رابعہ اور بی بی زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں. اسے بہت خوشی ہوئی، جو خواب نوجوان دیکھ رہا تھا اسے بہت خوشی ہوئی. مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے، اور اس پر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آس پاس 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں. ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان تشریف فرمائے. سیدھی طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما یعنی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ یعنی ہجوم میں نظر آ گئے. والد صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا. وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا ابو جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے رسول کے اتنے قریب بیٹھے ہیں؟ جواب دیا الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا بدلہ ہے. یہ جو مقام مجھے ملا ہے یہ جشن ولادت کی وجہ سے ملا ہے. اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان کم قیمت میں، جتنی قیمت ملی اتنی میں بیچ دیا، اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا انتظام کیا، اور علماء و صلحاء کی دعوت کی. اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی مسجد کی ہی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے باقی بچے ہوئے 30 سال اسی عبادت میں گزار دیے. بعد وفات اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے. باپ بھی جشن ولادت منانے کے صدقے جنت میں، بیٹا بھی جشن ولادت منانے کے صدقے باپ کے ساتھ جنت میں آقا کا پڑوس الحمدللہ نصیب پایا. غور کیجئے یہ واقعہ تذکرۃ الواعظین نامی کتاب ہے، اور انتہائی مشہور و معروف کتاب ہے. تذکرۃ الواعظین کی صفحہ نمبر 125 میں یہ واقعہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے. غور کیجئے عید میلاد النبی کی کتنی برکتیں ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عید میلاد النبی کا جشن اہتمام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.